أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ اسلام توحید کی حقیقت قرآن کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جب پیش کی گئی، دین اسلام کی ابتدا شروع ہوئی، دھیرے دھیرے مکی زندگی کے احوال ہیں، مشرکوں کے ساتھ سامنا ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت کے اوپر یقین کرنے میں شکوک و شبہات یا جان کر بھی نہ ماننے کی طرف آگے حجت کرتے رہنا، مختلف شکلیں ہونے لگیں۔ آج بھی انسان بہت سارے مراحل میں، مصائب میں، پریشانیوں میں عہد کرتا ہے، آج کے بعد سے میں سدھر جاؤں گا، میں فلاں نہیں کروں گا، فلاں غلط عادتوں سے باز آ جاؤں گا۔ جو ہی صحت ہوتی ہے تو پھر اپنی پرانی حالت پر لوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک خاص کیفیت کا ذکر ہے، مسلمانوں کی بھی ایک قابل لحاظ تعداد ہو گئی تھی، مشرکین مکہ کا سب سے بڑا زور بھی تھا، خاموش بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور نہ ان کو خاموش بیٹھے جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جو حکم تھا خاموش بیٹھنے دینا بھی نہیں تھا، آپ کو اپنے گھر میں آرام کرنا بھی نہیں تھا۔ اسی طرح جو اسلام لا لیے ان کے لیے بھی یہی تعلیم تھی، تربیت تھی۔ جتنے لوگوں نے ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر راست طور پر ایمان لانے والوں کی گنتی الگ ہے، لیکن ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی جو یہ کام کیا، جو نمونہ بن کر پیش کرتے رہے، جہاں جیسے موقع ملا، جس سے سامنا ہوا، ایمان اسلام کو بتاتے رہے، تو بس سب سے بڑی تعداد صحابہ کی باتیں سن کر ہی، عملی زندگی کو دیکھ کر ہی سب سے بڑی تعداد ایمان بھی لائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملک یمن گئے نہیں، ملک یمن کو نمائندے بنا کر بھیجے، حضرت معاذ کو بھیجا، اور وقتاً فوقتاً دوسرے صحابہ کو بھیجے، طریقہ تعلیم بتایا، اسلام کی تعلیم دو، اسلام کی حقیقت بتاؤ، جو اسلام میں داخل ہو جائیں پھر اس کے بعد ان کو تاکید کر دینا کہ جب اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام پر باقی رہنے کے طریقے یہ ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، سال بھر میں 1 مرتبہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں، زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ تم مکے کو بھیجو، بلکہ زکوٰۃ تمہاری قوم میں سے جو اہل ثروت اور مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ نکال کر آپ ہی کی، یعنی انہی کی، تمہاری ہی اپنی قوم کے اندر اس کو بانٹنا ہے، اس کے طریقے فلاں ہیں۔
کم و بیش پورا یمن اسلام لایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف نہیں لے گئے۔ قیامت تک بھی یہی مطالبہ ہے امت مسلمہ سے۔ ایک شکل پیدا ہوئی جو آج کی اس آیت کا جو پس منظر ہے، ایک بڑی جماعت مشرکوں کی یہ مطالبہ کی، یعنی دین اسلام قرآن کی باتیں ان کو سن کر یاد بھی ہو گئی، کم و بیش قرآن کی چیزیں ذکر بھی کرنے لگے، آ کر ذکر کیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے بیان کے مطابق، آپ کے قرآن کی وضاحت کے مطابق، جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں، ہم کو فرمایا بھی ہے، ہم کو بتایا بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، پانی کی ضرورت ہوتی تو زمین پر مارتے تھے، پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے۔ ایسا کیجئے نا، ہمارے بھی قوم کے فلاں دو شخص کو، حسین بن کلاب کو اور جدعان نامی یہ دو مشہور معروف گزرے ہوئے مشرکین مکہ میں جن کی ایک تاریخ بنی ہوئی ہے، ان کا تذکرہ کر کے فرمایا ان دونوں کو زندہ کر کے بتا دیجئے۔ صالح علیہ السلام نے اونٹنی سے، چٹان سے اونٹنی کو نکال کر بتایا، آپ بھی اس قسم کا کیجئے۔ یہ مشرکین مکہ کے سوالات تھے، اس جیسے اور شکلیں پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ان کی چیزوں کو سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی کچھ ایسا ہی چاہتے ہیں، ایسا کیجئے صفا کی پہاڑی کو سونے میں تبدیل کر دیجئے۔ مختلف قسم کی چیزیں ذکر کی۔ یہ سوالات ان کی طرف سے ہو ہی رہے تھے، چند مسلمان بھی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تمنا یہ تھی شاید ان کے مطالبے کی تکمیل پر یہ سب کے سب ایمان لائیں گے، چونکہ ان کی اپنی قوم ہے، ٹکراؤ جیسی شکل میں رہنا پڑ رہا ہے، چلو مذہب کے اعتبار سے ایک ہونے کا موقع ملے گا۔ مسلمانوں میں درخواست کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے نا۔ اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، جبریل امین علیہ السلام نے اس آیت شریفہ کو پیش فرما کر وضاحت بھی فرما دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دو باتیں ذکر فرمائیں، ایک تو ہے کہ آپ کے اپنے اختیار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ذکر کر دیجئے۔ دوسرے یہ نافرمانی کرتے ہوئے ان لوگوں کے قلوب کے اندر ہدایت کے راستے سے بہت دور ہٹ گئے ہیں، ضلالت گمراہی کے راستے پر بہت آگے بڑھ گئے ہیں، صرف حجت کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں پورے کرنا کوئی دشوار مشکل نہیں ہے، جتنے مطالبے کر رہے ہو اس کے علاوہ بھی کرتے چلو تو جو چاہے سب کچھ کر کے بتائیں گے۔ 20 چیزیں کر کے بتا دی گئیں جن کے نمونے ذکر کر دیے گئے کلام پاک میں، لیکن جہاں جہاں ذکر آیا ہے ان کے مطالبوں کی تکمیل ہوئی ہے، اس کے بعد انجام بھیانک ہوا ہے۔ اللہ اپنی طرف سے معجزہ بتلاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، مطالبے کے بعد معجزہ بتلا کر تکمیل کرنے پر اب لازم ہو جاتا ہے ایمان لانا، نافرمانی نہیں کرنا۔ چنانچہ پچھلے سورہ انعام کے آخر آیتوں میں گزرا بھی، سورہ مائدہ کی آخر آیتوں میں
لَأُعَذِّبَنَّهُ عذاب اللہ وَعَذِّبُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ دیکھو تم نے مطالبہ کیا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان کے اتارنے کا، اگر اس کے بعد پھر نافرمانی کرو گے تو عذاب اس قسم کا سخت دیا جائے گا کہ دنیا کی ابتدا سے آج تک اس قسم کا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بواسطہ جبریل بتا دیا گیا، لہذا ان کے مطالبوں کی تکمیل نہیں، اور جتنے چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں شق القمر وغیرہ کی فلاں فلاں، یہ معجزات کافی ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی حالت پر رہتے ہیں، رہنے دیجئے۔ ان میں سے قابل لحاظ تعداد کو توفیق ہو سکتی ہے، آج نہیں کل، اس زمانے میں بعد والے زمانے میں توبہ کر سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں، ان کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور جو نہیں کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اگر ان کے مطالبے کی تکمیل ہو جائے تو کسی کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، نافرمانی کرنے پر ہر فرد کی ہلاکت و بربادی ہو جائے گی۔ اس مفہوم کو آیت کے ترجمے سے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا تھا ہم ضرور ایمان لا لیں گے۔ اب ایک بار کر کے بتائیے، ایک بار کر کے بتائے۔ شق القمر کا بھی مطالبہ چھوا تھا، سبوں نے دیکھا تھا، بعد میں کہہ دیا کہ جادوگری ہے۔ واقعی معراج کی تفصیل سنانے کے بعد بھی دلائل دریافت کیے، اللہ نے معجزہ کے ذریعے سے آپ کو ہر چیز پوری چیزیں، واقعی کی تو حقیقت آپ نے بتلا دیا، لیکن دلیل کے لیے بیسیوں نئی چیزیں دریافت کیے۔ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے بتائیے، کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہے کہ میں ستون وغیرہ کی گنتی کی طرف تو گیا نہیں، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا، سارا مسجد اقصیٰ میرے سامنے موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا، بتاتے جا رہا تھا۔ مکے سے بیت المقدس کے سفر کے درمیان کے کئی ایسے مقامات جس سے لوگ واقف تھے، انہوں نے اس کے ثبوت پیش کیے، ثبوت دریافت کیے، ساری چیزیں بتا دیں، اس کے بعد بھی نہیں مانا انہوں نے۔ تو یہ لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پوری پکی قسم، اگر ان کے پاس کوئی ایک نشانی یعنی معجزہ آ جائے تو ضرور اس کو تسلیم کریں گے، ایمان لائیں گے، ایمان قبول کریں گے۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ ان سے کہہ دینا آیتیں، معجزات، یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اختیار اللہ کا، مرضی اللہ کی۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میری مرضی نہیں، اللہ کی چاہت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن چند بھولے بھالے مسلمان بھی جو اس میں آگے تائید کیے تھے، اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا اللہ تعالیٰ وما یشعرکم، اے مسلمانوں تم کو کیا معلوم، تم کیا جانتے ہو حقیقت؟ اگر یہ آیت آ جائیں بھی تو سن لو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہیں، یہ ان کا جو مطالبہ ہے، جو الفاظ ظاہری ہیں، یہ دل کی حقیقی کیفیت نہیں ہے۔ لہذا ان کو اس پہ چھوڑ دو، تو ہم ان کے دلوں کو پلٹ دیتے ہیں، ان کی آنکھوں کو پلٹ دیتے ہیں، یعنی سب کچھ بتانے کے بعد جان کر بھی ہاں رہنے دو، نہیں مانیں گے، اعتراف کر کر قبول نہ کرنا، دیکھ کر نہیں ماننا، تو اس کو کہتے ہیں کہ حق سے آنکھیں پھیر دیتے ہیں ان کے۔
یہاں یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ پھیرنے کی وجہ سے، اللہ ہدایت نہیں دینے کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے استعداد دونوں قسم کی دی ہے، ان میں استعداد نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہدایت والی منزل کی طرف آگے بڑھنا چاہتے نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو دیتے نہیں۔ اور ایک خاص پہلو، میں بیسوں مسائل میں مبتلا رہا ہوں، ہر شخص اس قسم کا قریب معاشی حالات میں، خاندانی حالات میں، یا بیماریوں کے اس میں، یا دیگر اس میں، یا دنیا داری کے اعتبار سے، اس میں جو کیفیت کیا ہے، انفرادی طور پر ہر شخص وہ مسائل کو جانتا ہے۔ کسی کے سامنے ذکر بھی پوری طرح کر نہیں سکتا، کیا بھی تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یا نہیں ہے۔ مردے کے سامنے اس کے متعلقین روح نکلتے وقت جو موجود ہوتے ہیں، اس کو اللہ نے فرمایا تم قریب رہتے ہوئے سمجھ دو کہ تم قریب ہو، تم سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کے دل کی شہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب میں ہیں۔ ولکن لا تبصرون، تم پتہ نہیں چلا سک رہے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ کہنے کیا ضرورت، ہاتھ اٹھانے کیا ضرورت، دعا کرنے کیا ضرورت، اللہ تو مجھے شفا دے بولنے کیا ضرورت، اللہ میری محتاجی کو دور کر دے کہنے کیا ضرورت، کس کو کہنا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں؟ لوگ زور زور سے دعائیں کرنے لگے، چیخنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم کیا سمجھ رہے ہو، کس سے ذکر کر رہے ہو؟ کیا اس کو کم سنائی دیتا؟ وہ سن نہیں رہا ہے اس لیے چیخ رہے ہو، بڑی بڑی آوازوں سے پکار رہے ہو، زور زور سے ذکر کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، دعا کر رہے ہو۔ تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ تمہارا رب بہت دور ہے، زور سے بولے بغیر وہ سن نہیں سکتا، یہ کیسے سمجھ لیا تم نے؟ اس مضمون کو قرآن نے ایک سے زائد جگہ پر کئی جگہ ذکر کیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ، آہستہ لہجے میں، چیخنے میں نہیں، چیخنے چلانے میں نہیں۔ میرے چیخنے سے ایک جوش پیدا ہو رہا، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، ایک ایسا ماحول بنا دینا ہے، بن جانا ہے آپ کو، وہ الگ بات ہے۔ دعائی کلمات کے ذریعے سے اپنے رب سے جڑنا ہے، اپنی دلی کیفیت اپنے رب سے کیسے جڑتی ہے، وہ ایک احساس والی کیفیت دھیرے دھیرے خود بندے کو سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اپنے رب سے رابطے کے ملنے کی، پھر بھی اللہ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ بار 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 بار، نہیں، تم کو ہاتھ اٹھانا ہے، تم کو مانگنا ہے، تم کو دعا کرنا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ جب وہ سب جانتا تو مجھے بولنے کیا ضرورت، میں دل میں تمنا کروں کہ مجھے ایسا ہونا ہے، وہ جانتا بھی ہے مجھے کہنے کی کیا ضرورت۔ حکم ہے کہ نہیں، آپ کو طلب کرنا ہے، تم طلب کرنے پر استجیب لکم، تو میں قبول کروں گا۔ اس لیے ساری عبادتوں کا مغز دعا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت ہو۔ عبادت اللہ کے لیے، مانگنا اس سے،
پوری عبادت کا خلاصہ وہی ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کر کے دعا مانگے بغیر، اپنے لیے کچھ طلب کیے بغیر اللہ سے نکلتا ہے، بوضاحت قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہتے ہیں عجیب بندہ ہے، عبادت کیا اور اپنے لیے اپنے رب سے کچھ بھی طلب نہیں کیا۔ کبھی کبھار تو گھنٹوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرتے تھے۔ اور جتنی حدیثیں ہیں سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، وہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر نفل نمازوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسئلہ، نفل نمازوں کے ساتھ ہے۔ فرض نماز میں صرف وہ تسبیح کے اوپر اکتفا، سنت فرض نماز کا حصہ ہے، اسی لیے فرض نماز کے بعد میں ایک آدھا گھنٹہ وظیفہ پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، پھر بعد میں اٹھ کے سنت پڑھتا ہوں، اجازت نہیں، فرض کا حصہ ہے۔ فرض پڑھنے کے بعد آپ کسی ایک مسئلے میں پڑھ گئے، آپ ایک کر کے گفتگو میں کسی بھی، چاہے اچھی گفتگو ہو بری گفتگو ہو، دینی ہو غیر دینی ہو، پھر بعد میں سنت پڑھتا ہوں، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر اب سنت پڑھنا نہیں ہے۔ اور نفلیں پڑھو، 24 گھنٹے پڑھو نفلیں، 3 وقت مغرب کے وقت پر چھوڑ کر۔ سنت فرض نماز کا حصہ ہے، اس میں گیپ نہیں۔ اس معنی میں گیپ کی اجازت ہے، سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ فرض کا حصہ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر آپ اپنے گھر پر جا کر سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس درمیان میں کسی چیز سے متوجہ نہیں ہونا، کسی معاملے میں لگنا نہیں، یہ آپ کی جو آوک جاوک ہے یہ عبادت میں شامل ہے، سنت پڑھنے کے بعد تکمیل کرنا۔ اللہ نے 4 رکعت فرض فرما دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں پڑھنا؟ صحابہ نے پوچھا، کوئی ایک چیز بھی ادھوری نہیں چھوڑے، فرمایا کہ فرض کا حصہ ہے۔ وضاحت فرمائی کہ بندے کے اندر اللہ کے حکم کی تعمیل کی تکمیل کی طاقت نہیں ہے، چاہے کتنا بھی خشوع کے ساتھ پڑھے تو اللہ کے منشے کے مطابق کر ہی نہیں سکتا، صرف ایکٹنگ کر سکتا ہے، اور کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ فرض نماز کی کوتاہیوں کو دور کرنے کا طریقہ ہے تو ساری سنتیں ملا کر وہ صرف ایک فرض ہے۔ بہت سے لوگ ہاں اتنی دیر کے بعد ہم سنت پڑھیں گے، وہ کام اہم ہے، ہاں ٹھیک ہے عام ہے تو کام چلے جائیے، گیپ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سنت اس کے پر نہیں ہے۔ اب پڑھتا ہے تو سنت کا طریقہ نہیں رہا نا، آپ سنت کی نیت کیجئے، سنت اب کہلائی نہیں ہونے ہے، نماز ہے، ثواب ہے، نفل ہے۔ سنت ایک طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقہ نہیں رہا، اس طریقے کو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وغیرہ۔ تو اس طرح ہم ان کے قلوب کو موڑ دیتے ہیں، نظروں کو موڑ دیتے ہیں، یعنی حق کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، دیکھ کر جاننے کی نظر سے دیکھتے نہیں، سمجھنے کی نظر سے سنتے نہیں، اس معنی میں اللہ تعالیٰ موڑ دیتے ہیں۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، پہلے بھی تو ایمان نہیں لائے نا، ابھی بھی نہیں لاتے ہو، یہ نمونہ بتانے کے بعد، معجزہ ظاہر کرنے کے باوجود بھی یہی حرکت کریں گے لوگ، لہذا وَنَذَرُهُمْ، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی عذاب بھی نازل نہیں کرتے فوراً،
یہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے بن کر یعنی حیران وغیرہ بن کر منزل کا کوئی تعین نہیں، کہاں پہنچنا ہے، بس کدھر بھی نکل پڑنا، اس کو بولتے ہیں عمیٰ یا مہو، بے مقصد زندگی میں آگے بڑھنا۔ ان کو چلنے دیجئے۔ پھر وضاحت فرما دی، کسی کو توفیق ہوں گی ہم دیں گے توفیق، یعنی استعداد کے ساتھ پلٹے گا تو اس کے گناہ معاف کریں گے، اس کی توبہ قبول کریں گے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب ہے، تو لہٰذا ان کے اس مطالبے کی آپ فکر مت کیجیے۔ اگر ولو بالفرض ان کی خواہش کے مطابق ہم فرشتوں کو بھی نازل کر کے بتا دیں، جیسا ان کے مطالبوں میں سے تھا وہ، اور ان کا مطالبہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر کے بتا دو، وَكَلَّمَ الْمَوْتَى، چلو انہوں تو مطالبہ 2 مردوں کا کیا تھا، سارے ان کے مردوں کو بھی کر سکتے ہیں ہم، کر کے بتا دیں، سارے مردے آ کر بتا دیں میاں یہ نبی برحق ہے، دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، دیکھو، یا ان کے ساری چیزوں پر ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر ٹھہرا دیں ہم، حشر نہ جمع کر دینا ان کے اوپر، ہر چیز کو قبولاً سامنے، اسی سے قبلہ بھی ہے جو سامنے ہو اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں ان میں سے اللہ کی مرضی جس کو ہوں گی، یعنی چند ایک ایمان لا بھی سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ ناواقف ہیں، نادان ہیں اس حقیقت سے۔ پارے 8 کی پہلی آیت ہے، مضمون رابطہ سابقہ آیت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پاروں کی تقسیم اسلامی حقیقت نہیں ہے، ورنہ اگر ختم ہونا تھا تو کم از کم اس آیت کے اوپر پارے 7 ختم ہونا تھا، پھر آگے شروع ہو رہا تھا۔ وہ ایک سہولت کے لیے ہے، دین کے اندر رکاوٹ بھی نہیں، مداخلت بھی نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کے اندر خاموشی ہے۔ اور یہ تابعین کے زمانے سے جس قسم کی تقسیم ہوتے آئی ہے پڑھنے کے لیے، لیکن ایک حدیث کی روشنی کے اوپر عمل ہے، روشنی پر کم سے کم مسلمان کو حکم دیا گیا کہ 1 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن کی تکمیل کرے۔ صحابہ تو روز روز کرتے تھے، ہفتوں میں کرتے تھے، 3 دنوں میں کرتے تھے، 1 دن میں کرتے تھے، لیکن جو ایسا نہیں کرتے ان کو تاکید ہے پورے مہینے میں 1 مرتبہ قرآن کا دور ہونا۔ اس سہولت کے لیے تقسیم کر لی گئی ہے جو 30 پارے ہیں۔ اب ہماری سستی کا 30 پاروں کو بھی اب 360 میں تقسیم کرنے لگ گئے ہیں، سال بھر میں ختم کرنا، یا سال میں 1 مرتبہ کسی کے پیچھے کر کے سن لینا، یا 1 رکوع پڑھنا، یا آدھے پہ پو پہ، اس طریقے سے، وہ الگ چیز ہے۔ تو بہرحال یہ جو ضد اور ہٹ درمی کر رہے ہیں، ان کے ہر مطالبے کی بھی تکمیل کر لی جائے تو جیسا تم سمجھ رہے ہو اے مسلمانوں ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ قدرت خوب اور بہتر جانتی ہے، لیکن تم ایمان کے اوپر قائم رہو گے، ایمان اور اسلام کا رنگ میں ڈھل کر بتاؤ گے، اسلام کی حقیقت پیش کرو گے، چاہے دنیا کی رکاوٹیں کیسے بھی آتی ہوں اس طریقے سے تم کرتے جاؤ گے۔ تمہاری تمنا کہ سب اس میں داخل ہوں، ضروری نہیں ہے تمہاری تمنا پوری ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ چلتے رہے گی۔ اور اب مخالفت کرتے کیوں ہیں انبیاء کی اور مسلمانوں کی، اس کی وجوہات اب اگلی آیت سے ذکر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔